بہت افسوس کی بات ہے کہ جس محفل میلاد سے لوگوں کو تربیت سکھائی جاتی ہے اور اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، آج اتنی پاکیزہ اور بابرکت محفل میں اس طریقے سے ہماری قوم کے بچے جو ہمارے مستقبل میں آنے والے، ان سے اچھی امیدیں رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں جو علماء کرام آپ سے بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیے، میں کہتا ہوں جب ایک انسان کے اندر تعلیم کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے تو بڑا شانت ہو جاتا ہے۔ آج جس طریقے سے بچہ افراتفری کا ماحول بنایا ہے، میں امید کرتا ہوں اگر اس بچے کو مدرسے میں داخلہ کرا دیا جائے اور ایک مشفق اساتذہ کی رہنمائی ہو تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ جو بچہ آج افراتفری کا ماحول پیدا کر رہا ہے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی بچہ امن و سکون کا پیغام دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو تعلیم سکھانا ہوگا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھی تربیت، اور الحمدللہ ہمارے مدرسہ عثمانیہ اہل سنت والعلوم میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کیا ہے میں آپ کو اس کے سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ بھی اسی معاشرے کے ہیں، آپ اسی محلہ کے رہنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ آکے 7 سے 12:30 تک آپ کے مدرسے میں علم دین حاصل کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں گا تو شاید میری بات آپ جھوٹ مان سکتے ہیں، لیکن آپ آئیے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیجئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بچے کا طالب علم جو ہے وہ بڑا باادب ہوتا ہے اور بڑا اکرام ہوتا ہے۔ اور میں یہ بھی بات کہتا ہوں، میں اس محلے کے ہر ایک بچے کو جانتا ہوں، ہر ایک بچے کو پہچانتا ہوں، میں اس بات کو گارنٹی سے کہتا ہوں ابھی جو بچہ آپ کے معاشرے میں ماحول کو خراب کر رہا تھا اور ایک بزرگ شخصیت سے زبان درازی کر رہا تھا، خدا کی قسم یہ بچہ مدرسے کا بچہ نہیں ہے بلکہ محلے کے گلیوں میں گھومنے والا ہے، معاشرے میں آوارہ گری گھومنے والا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ بچہ تعلیم سے آراستہ ہوتا، مدرسے کی چوکھٹ دیکھا ہوتا تو آج اس پروگرام میں وہ کسی بزرگ سے زبان نہیں لاتا، بلکہ جب ایک بزرگ اس کو نصیحت کرتے تو سر خم کر کے اس نصیحت کو قبول کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتا اور وہ یہ جانتا کہ ہمارے معاشرے کے بزرگ ہیں، ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ ہیں اور ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ لوگ استقبال خطیب اعظم ہندوستان حضرت العلامہ حضرت علامہ محمد علی صاحب اللہ نظامی مدد اللہ العلی ونورانی حضرت کی آمد آمد ہے، کھڑے ہو جائیں، محبت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ محمد علی نظامی صاحب قبلہ۔ گھبرائیں نہیں، قاری صاحب اللہ کی مختصر تقریر کے بعد میں حضرت نور احمد نور کی نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد میں حضرت کا اچھا پرمغز نورانی بیان، جلسے کا اختتام انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی سکھائیں۔ آج آپ نے دیکھا کیا ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری قوم کا بچہ اگر ایک بڑے بزرگ نے نصیحت کی تو خاموشی کے ساتھ اس کو سن کر بیٹھ جاتا۔ یہ آپ خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ بتانے کی بات نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور سکھائیں۔ اگر تعلیم نہیں دیں گے، جس طریقے سے آج یہ لڑکا ایک دوسرے شخص سے بحث بازی کر رہا ہے، آنے والے وقت میں جب آپ کمزور ہو جائیں گے تو بچہ آپ کو بھی اسی طریقے سے جواب دے گا۔ اور خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں جس بچے کے اندر تعلیم ہوتی ہے، جو تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو جاتا ہے اور جو مدرسے سے جڑ جاتا ہے اور علماء کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، وہ بچہ کبھی اپنے باپ سے زبان درازی نہیں کرتا، وہ بچہ کبھی اپنے بھائی سے زبان درازی نہیں کرتا، وہ بچہ کبھی معاشرے میں رہ کر اپنے بزرگ سے زبان درازی نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مدرسے میں رہ کر کے یہ جان لیتا ہے میرے باپ کا مقام کیا ہے، میری ماں کا مقام کیا ہے، میرے بھائی کا مقام کیا ہے اور میرے محلے کے بزرگ کا مقام کیا ہے۔ اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، خدا کی قسم آپ مدرسے میں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ دن دونا رات ہمارا مدرسہ بڑا عروج پر جا رہا ہے، اور عروج پر جانے کی وجہ ہے ہمارے مدرسے میں ایک اچھے مدرس کو چنا گیا ہے، اچھے کمیٹی کے لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہر
موڑ پر ہمارے کمیٹی کو لوگ ساتھ دیتے ہیں، محلے کے لوگ ساتھ دیتے ہیں، تمام معاشرے کے لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، اور آپ اپنے پر فخر کریں، آپ اپنے پر گرو کریں۔ الحمدللہ ہمارا اتنا بڑا مدرسہ ہے، یہاں باہری بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، گاؤں کے بچے بھی تعلیم کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور مدرسین بھی یہاں تعلیم دیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کبھی بھی ہمارے مدرسے کا مدرس کہیں باہر چندے کے لیے نہیں جاتا ہے، اگر جاتا ہے تو اپنے محلے میں جاتا ہے، اور الحمدللہ جب یہ محلے میں نکلتا ہے تو اس کو اتنا نواز دیتا ہے، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور میں آنے والے وقت میں یہی امید کروں گا، ہمارے جو علماء ہیں انشاءاللہ باہر نہیں جائیں گے، آپ کے محلے میں رہ کر، آپ کی پاک کمائی سے، آپ کی حلال کمائی سے، آپ کے گاؤں میں رہ کر یہاں سے لوگوں کو علم دین سکھائیں گے، یہاں سے لوگوں کو تربیت سکھائیں گے۔ اور جب یہاں سے تربیت سکھائیں گے، اور جب یہی بچہ ملک ہندوستان کے باہر جائے گا یا یو پی کے باہر جائے گا، کہیں بھی جائے گا، جب یہ تربیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آئے گا تو یہ کہے گا میں ترہرے کے اندر مدرسہ عثمانیہ میں رہ کر تعلیم حاصل کی ہے، میں نے وہاں مشفق و مہربان اساتذہ کے دائرے میں رہ کر، ان کے سائے میں رہ کر میں نے علم دین حاصل کیا ہے۔ خدا کی قسم جب یہ بچہ باہر جائے گا، اپنی تعلیم کو پیش کرے گا، اپنی تربیت کو پیش کرے گا، اور اپنے بڑوں کے ساتھ جب محبت سے پیش آئے گا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ جب شفقت کرے گا، یہ آپ کا جو بچہ مدرسے میں رہ کر پڑھا ہے، اور جب وہ شفقت کرے گا اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ بچہ بھی حاصل کرے گا۔ اور گاؤں کے لوگوں نے جنہوں نے مدرسے کو عروج پر لایا، مدرسے میں تعاون کیا، مدرسے کو چلانے میں ہر طریقے سے کوشش کی، خدا کی قسم وہ بھی نیکیوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی میرا موضوع کوئی اور تھا، لیکن ماحول دیکھ کر کے میرا موضوع مجبور بدلنا پڑا۔ آپ سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں، اگر کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے، اگر کسی کے پاس تھوڑا سا مال و دولت آتا ہے، تھوڑی جائیداد ہوتی ہے، تھوڑی زمین ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے اور فخر کرتا ہے اور زمین پر اکڑتے ہوئے چلتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آئیے قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو طاقتور نہیں بنایا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو تھوڑی دولت دے دی، آپ اپنے آپ کو طاقتور بتانا چاہتے ہیں، اللہ نے تھوڑی دولت دے دی ہے، لوگ غرور و گھمنڈ کرتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر تکبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قرآن کا پیغام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرما دیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے، انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی رہیں، جب بھی رب کی ربوبیت کا یاد آئے، آپ اپنے آپ کو مجرموں کی طرح پیش کریں اور یہ کہیں انا ربکم الاعلی، اے رب تو میرا سب سے بڑا رب ہے، میں تجھ سے ڈرتا ہوں، تیری بارگاہ میں آتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی پوجا کرتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھے سے مانگتا ہوں۔ میرے عزیزوں، آپ سے گزارش کروں گا آپ معاشرے میں رہیں، معاشرے میں رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، تربیت سے آراستہ کریں، تاکہ جب آپ بڑے ہو جائیں تو یہ بچہ آپ کی زبان درازی نہ کرے، جب آپ بڑے ہو جائیں، آپ کی عمر زیادہ ہو جائے، آپ چلنے پھرنے سے کمزور ہو جائیں، تو یہ بچہ آپ کی عزت کرے، آپ کی خدمت کرے اور آپ کی قدر کرے۔ میرے عزیزوں، جس دن آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر دیں گے، خدا کی قسم کسی باپ کو رونا نہیں پڑے گا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا ہے۔ آپ جس دن اپنے بچے کو تعلیم سکھا دیں گے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر رہیں گے، ان کے اخلاق کو بتائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی بچہ جو آج معاشرے میں بدماشی کرتا ہے، آج جو معاشرے میں گھومتا ٹہلتا ہے، بدماشی کرتا ہے، خدا کی قسم یہی بچہ جب بڑا ہوگا، بڑا بہادر بچہ ہوگا، آپ بھی دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تعلیم کی برکت ہے۔ جو بچہ پہلے بدماشی کرتا تھا، آج وہی بچہ بڑا ادب ہو گیا ہے، آج بچہ وہی بڑے احترام سے چلتا ہے، اپنے بڑوں کو احترام کو سمجھتا ہے، اپنے
बाप के मकाम को समझता है, अपने मुआशरे के बुजुर्ग लोगों के मकाम को समझता है। इसलिए मेरे अजीजों, इस मुख्तसर वक्त में बाहर से शोरा आए हुए हैं, मुकर्रिरीन आए हुए हैं, मैं इनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा को मेरा बयान होता रहता है। और एक दिन मैंने जोड़ा भी था कि इस दरहारा में जब से मैं आया हूँ 500 से ज्यादा मेरी तकरीरें हो चुकी हैं। आप इंशाअल्लाह जिंदगी मेरी नहीं, आप बयान सुनते रहेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी सलामत रखे और आमद रसूल के सदके में आपको भी सलामत रखे और इस जलसे से आप अच्छा पैगाम लेके जाएं, अच्छा पैगाम लेकर जाएं और मुआशरे में आम करें, लोगों को अच्छाइयों की दावत दें, लोगों को बुराइयों से बचाएं। ये जो में प्रोग्राम मनाया जाता है, जो प्रोग्राम किया जाता है, इसका खास मकसद ये होता है कि लोगों को बुराइयों से बचा जाए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो बाहर के मुकर्रिर आए हुए हैं, आपको आमद रसूल के सदके में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को बताएंगे, उनके अखलाक को बताएंगे। आप खामोशी के साथ दिल के कानों से सुनें और हजरत जो बयान करेंगे इनको सुनकर अपने मोहल्ले में आम करें, अपने पास पड़ोस में लोगों को बताएं कि किस तरीके से मेरे आका के अखलाक करीमाना था, किस तरीके से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत थी और किस तरीके से मेरे आका छोटों से पेश आते थे और किस तरीके से मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ों से पेश आया करते थे। खुदा की कसम 1499 पहले के जमाने में आप देखें, लोगों को जिंदगी का शऊर नहीं था, जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम था। जब मोहसिन इंसानियत इस दुनिया में तशरीफ लाए, लोगों को चलने का तरीका मालूम हुआ, लोगों को बाप का मकाम मालूम हुआ, बीवी का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, बेटे का मकाम क्या है, बड़ों का मकाम क्या है, छोटों का मकाम क्या है और मोहल्ले के लोगों का मकाम क्या है। लोगों को जिंदगी का शऊर मिल गया। तो आइए उसी आमद रसूल के सदके में आज के प्रोग्राम में हम अहद कर लें, खुदा की कसम जब तक ये जिंदगी रहेगी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करेंगे, उनके अखलाक पर अमल करने की कोशिश करेंगे। खुदा की कसम जिस दिन आप ये तहैया कर लेंगे और अपने दिल में ये सोच लेंगे आज के बाद से मैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करूंगा, उनके अखलाक पर अमल करूंगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में कामयाब होंगे। बस अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में किसी तरह गलतियों से माफ फरमाए, हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।